ہو؟ یوسف مصر، کنویں میں کیوں ہو؟ اسیر ہوں۔ تمہارا جرم کیا ہے؟ زیادہ عقل مند ہونا۔ تمہارا رب کون ہے؟ خدا ایک ہے، دو نہیں۔ میں کون ہوں؟ کوفے کی لڑکی، خوبصورت ہوں، زیادہ نہیں۔ میرا شوہر کون ہوگا؟ ایک افسانوی شہزادہ۔ میرا درد کیا ہے؟ تنہائی۔ میری آرزو کیا ہے؟ دو پر کہ اڑ سکو۔ کہاں تک؟ کعبے تک، بصرے تک۔ بصرہ کیوں؟ تاکہ عسکر کے سوار کو دیکھ سکو۔ عسکر کون؟ سرخ بالوں والا اونٹ اور اس کی سوار عائشہ۔ نہیں سمجھی تو نہیں سمجھی، کاش میں خود عائشہ ہوتی۔ یہ امیر المومنین کا درد دل ہے تمہارے نام۔ اس قیام میں دو ہی صورت ممکن ہے، یا میں ستمگر ہوں یا مجھ پر ستم ہوا ہے، یا میں نافرمان ہوں یا میرے فرمان کو پامال کیا گیا ہے۔ جس کو بھی یہ تحریر ملے وہ خدا کو نہ بھولے اور میرے پاس چلا آئے۔ اگر صراط مستقیم پر ہوں تو میری مدد کرے، ورنہ مدد سے ہاتھ اٹھا لے، مجھ سے منہ موڑ لے۔ علی علیہ السلام نے ربضہ میں بھی تم کوفیوں کا انتظار کرتے رہے، لیکن تم نہ آئے۔ اب ذیقار میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فرزند کعبہ کی آواز پر لبیک نہیں کہو گے؟ عمار، اشعری نے فتویٰ دیا ہے کہ معاویہ کے ساتھ جنگ مباح اور عائشہ کے ساتھ جنگ حرام ہے۔ کوفیوں کو ڈر اس بات کا ہے کہ ام المومنین عائشہ کے خلاف جنگ کر کے اپنی آخرت نہ خراب کر لیں۔ اشعری کے فتوے پر عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاؤ گے۔ اشعری حقیقت سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ بوڑھا آدمی متزلزل ستون کی طرح ہے، اس پہ تکیہ مت کرو۔ اشعری امین مفتی نہیں، اگر دن کے اجالے میں انہیں ڈرایا جائے تو وہ رات کا فتویٰ دے دیں گے۔ وہ بندگان کے خوف سے خدا سے منہ پھیر بیٹھے ہیں۔ عمار، تم ہمارے ولی امر کی توہین نہ کرو۔ توہین؟ کیا اشعری نے تمہیں خدا کا حکم سنایا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں تو کیا کریں؟ اول ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرو، پھر جس گروہ نے دوسرے گروہ کے ساتھ ظلم کیا ہو اس گروہ کے ساتھ جنگ کرو کہ وہ مطیع امر خدا ہو جائے۔ اپنے گھروں کو جاؤ، قریش کو ان کے حال پر چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ یہ جنگ فرزندان عبد مناف کی جنگ ہے، ہاشم کی امیہ سے جنگ ہے، ارث و میراث کی جنگ۔ اے اہل کوفہ، اپنا خون ضائع نہ کرو، تم انہیں چھوڑ دو کہ قریش اپنے آپس کا جھگڑا وہ خود حل کر لیں، مداخلت نہ کرو۔ عمار، علی حریم رسول خدا اور ان کے اصحاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ علی ان کی توبہ کے منتظر ہیں۔ توبہ کرے، کس نہ کیے گئے گناہ کی توبہ کرے؟ بے دفاع خلیفہ کی خونخواہی کیسا گناہ ہے جو توبہ کرے؟ مقتول خلیفہ کی خونخواہی علی سے مانگنا گناہ ہے۔ علی نے وعدہ نہیں کیا کہ حکومت کے زخم اور اس کی بیماری کا مداوع کر کے قاتلین خلیفہ کو ڈھونڈ کر سزا دیں گے؟ کیا ابو الحسن نے خلیفہ کے قتل کے مشکوک گروہ کی مدد سے انکار نہیں کیا؟ خونخواہوں نے بغیر کسی عذر اور بہانے کے بصرے پر حملہ کر دیا، عثمان ابن حنیف کی داڑھی کو نوچ ڈالا اور حکیم بن جبلہ کو بلا تشبیہ سید الشہداء حمزہ کی طرح سینہ چاک کر ڈالا۔ ان ناانصافیوں کے باوجود ذوالفقار علی ابھی بھی نیام میں ہے۔ اے اہل کوفہ،
عثمان کا خون آلود کرتا لے کر شور کرنے والوں سے زیادہ علی رنجیدہ تر ہیں۔ اصحاب جمل نے علی کی بیعت توڑ کر انہیں مجبور کیا کہ وہ کنویں میں سر ڈال کو نوچ کھاتے نظر آئیں گے۔ اختلاف کا بیج بو رہا ہے بے حیثیت، فساد مت کرو عبداللہ۔ مروان، میرے ماں باپ تیرے پاؤں پڑتے ہیں بھائی، یہ جدائی کا وقت نہیں، ہمراہی کا وقت ہے۔ اگر تلوار ہی آزمانا چاہتے ہو تو میری گردن حاضر ہے، رکھو نیام میں۔ مالک استر کے گھوڑے نے اگر سن لیا تو اپنی دم سے ہمارا کام تمام کر دے گا۔ ہمارے لشکری تھک چکے ہیں ولید، جب انہیں گھر والوں کی یاد آئے گی اور یہ دیکھیں گے کہ ان تنوروں سے دھواں نہیں اٹھ رہا ہے، سوس پڑ جائیں گے، تھکن کا احساس کریں گے، پھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جتنا جلدی ہو سکے کام تمام کر دینا چاہیے۔ واہ، تیرے باپ کی مغفرت ہو۔ مروان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ خیموں میں پڑے ٹانگ پر ٹانگ دھرے یا بھی بگاتے رہیں۔ مروان کا غصہ ہماری ہمدردی میں ہے، اس کے دلائل واقعی دلائل ہیں، نہ ہوائی۔ ام المومنین و طلحۃ الخیر جنگ کے لیے تیار ہیں، وہاں سیف الاسلام زبیر ہیں کہ شک میں پڑ گئے، انہیں کیا خوف ہو گیا ہے نہیں معلوم۔ علی نے تم سے کیا کہا ہے؟ تم نے سیف الاسلام کو کتنے بیچ دیا؟ جواب دو اس سے پہلے کہ میں تمہارا خون بہا دوں۔ اگر علی کے پاس مال ہوتا تو اپنے لیے نئے نالین خریدتے۔ انہوں نے تو بیت المال کے سکوں سے 1000 قبیلوں کا خون خرید لیا۔ پھٹی ہوئی نالین تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں، تم ان کی باتوں میں کیوں آ گئے زبیر؟ عبداللہ، مروان جیسوں کی باتوں کو مت دہراؤ، تمہاری عمر ابھی علی کو درک کرنے کے لیے کافی نہیں۔ علی میری زندگی کے واقعات سے وابستہ ہے، ان کی ملاقات سے ایک واقعہ میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ام المومنین سے پوچھو، یادگار واقعات کو سمجھتی ہے۔ ایک روز میں رسول اکرم کے ہمراہ تھا، ہم نے علی کو دیکھا، حضرت علی کو دیکھ کر مسکرائے، علی بھی مسکرائے، میں بھی یوں ہی مسکرانے لگا اور عرض کی، علی متکبر ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، خاموش، علی متکبر نہیں، تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے اور علی کی نسبت ستمکار ہو۔ اب خطرے کو دیکھ کر افسانہ اور حدیث گڑھ رہے ہو تاکہ بھاگ سکو۔ جس وقت علی کی بیعت توڑ رہے تھے تو اس وقت یہ حسین یادیں تمہیں نہیں آئیں؟ نہیں معلوم، شاید اس وقت میرے خواب و خیال کے کتوں نے بھونکنا شروع نہیں کیا تھا۔ مجھے حق دو بیٹا،
خیالات کا اونٹ بھی کسی واقعے کی وجہ سے بپھر جائے. زبیر، اپنے ماموزاد بھائی علی کے وعدوں میں مت آؤ. تم بھی اپنی خالہ کے وعدوں کے آگے مجبور نہ ہو. اگر فتح بھی ہو جو ناممکن ہے تو طلحہ خلیفہ ہوگا، ام المومنین کا چچا زاد بھائی. اب کیا کرو گے؟ رات کے اندھیرے میں بیابان کی طرف جاؤں اور ستاروں کو گنوں. عبداللہ، اپنے ساتھیوں کے خنجر سے ہوشیار رہنا. کیا ہوا عبداللہ؟ وہ تو اپنے خالہ ہی کے پاس جائے گا. نہیں معلوم اس کے خالہ نے کیا وعدہ کیا ہے. محمد کہاں؟ باپ بیٹے کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے مروان. میں ابھی جا کے معلوم کرتا ہوں. کیا خوب خلیفہ کشی ہو رہی ہے ولید. آج رات علی کے لشکر پر شب خوں ماریں گے. ہمارے ہاتھ کٹ جانے کے بعد جہاد کی اجازت لوگے؟ مالک، یہ لوگ نصیحت سے ماننے کے بجائے اور گستاخ ہو جائیں گے. علی جہاد کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ جہاد کس کے مقابلے میں اشس؟ اگر جمل کا انجام فقط جنگ ہے تو یہ اصحاب محمد کے لیے بدترین جنگ ہوگی. تلوار سے ہٹ کر بھی تو کچھ سوچو. پیغمبر اسلام اور ان کے داماد علی اور عائشہ کے درمیان جنگ ہوگی. یہ شب جمل خبیث روحوں کی رات ہے جس نے حقیقت کا لباس پہن لیا ہے. کیا ہم اپنی حقیقت پر شک کریں مالک؟ بالکل نہیں، بلکہ ان رنگ برنگ القاب پر شک کرو جنہیں سینکڑوں اونٹوں پر بسرے تک لایا گیا ہے. یہ نیاب الجمل ایک ایسی جہالت کی پیداوار ہے کہ جنہوں نے اونٹ سے کینہ پروری کا خدا بنا لیا ہے، جو نہ بھائی کو پہچانتا ہے نہ بہن کو. بیٹے کے ہاتھ تلوار دے دی ہے کہ باپ کو قتل کرے. جانتا ہوں، سب جانتا ہوں. ہم نادانستہ جمل نہیں آئے مالک. جس کا بھی ہاتھ یہ دل لرز جائے اس نے خیانت کی ہے. کوئی ایسا عذر پیش کرو کہ لشکر کانے ہو سکے. علی کے خیمے کی طرف جا کر دیکھو، دیکھو وہ کیسے خیانت کا شکار ہیں. علی خون کے آنسو رو رہے ہیں. آئے ہو ہم سب پر، ہم نے علی کو رلایا ہے. وائے علی کو رلایا ہے ہم نے. علی ولید کہاں ہے؟ شرط کرتا ہوں کہ مدہوش کسی گڈھے میں پڑا ہوگا
اور قطام کے بارے میں سوچ رہا ہوگا. اس جیت کی خوشی میں کچھ رقص ہو جائے. بہت اچھا. ابن عمیر، تم پیامبران بے کتاب تلوار زنوں کو یہ بتا دوں کہ عشق انسان کا ایسا طاقتور ترین جذبہ ہے جس کو کوئی بھی تلوار کبھی بھی قتل نہیں کر سکتی. مستی میں تمہارے ٹگمگاتے قدم میں نہیں سمجھتا محمل عشق کو چھو بھی پائیں. اقبا کی اولاد. کیوں نہیں چھو سکتا باغی صاحبزادے؟ مقام عشق بلند ہے اور تو ٹھہرا پونا. کٹے ہوئے سر پر پیر رکھ کے چڑھ جاؤں گا. باپ کے بھی کٹے سر کی. حتیٰ اپنے باپ کے کٹے سر پر فرق نہیں کرتا. گھٹن ہو رہی ہے. اشتر تمہارے درمیان تو نہیں ہے؟ بستی میں ڈگمگا رہا تھا، حملہ آوروں سے پچھڑ گیا. شرائی اس کے سر سے پگڑی اتار لو اور جانے دو. چلا گیا. کوئی آیا ہی نہیں تو جائے گا کیا؟
چچا عمار، کیا بات ہے؟ فضا پہ غم کیوں اتاری ہے؟ سب رنجیدہ ہے کیونکہ علی کا دل جل رہا ہے. کاش ام المومنین علی کی زار و خطار گریے کی آواز سن لیتی. کہاں محمد؟ جو علی کے مقابل میں آئی ہے میری ہی بہن ہے. اندھیرے میں تیر چلانے جا رہا ہوں عمار، شاید کہ لگ جائے. تم ہو طلحہ؟ طلحہ کے بغیر کہاں جا رہے ہو مومن؟ کوئی بات نہیں، اتنا جانتا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے. ایک جنگ میں سپاہی کو دیکھا تھا جس کا آدھا جسم تلوار نے لے لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک طرف جا رہا تھا. اپنا درد دل طلحہ سے کہو، ہلکے ہو جاؤ گے. کچھ نہیں کہوں گا، سنگین ہو گیا ہوں. مجھے پکار رہے ہیں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے؟ طے نہیں تھا کہ شک و تردید کو آنے دیں سردار. صبر کرو تاکہ حکمت کی کچھ بات کرو. ایسی جگہ بھی آ جاتی ہے جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، حتیٰ طلحہ اور زبیر ہی کیوں نہ ہو. تم نماز اور امامت کے واقعے پر ناراض تو نہیں ہو؟ اس کے علاوہ تم اور بھی تو کچھ سوچو طلحہ. خدا حافظ. عبداللہ، اپنے بابا کا خیال رکھنا. آپ فکر نہ کریں. گریا کرو بہن، گریا. کل کی جنگ میں بھائی اور بہن کا مقابلہ ہوگا. دونوں ایک دوسرے کے دشمن. ایک دان تیز کر رہی ہے تو دوسرا تلوار.
ابو بکر صدیق کے بیٹے اور بیٹی کے درمیان دشمنی. جب تم اتنا روتی ہو تو اس خانہ خراب اسما کو 2 فرات کے برابر آنسو بہانا چاہیے. خالی جان، میں نے اسے ابھی قتل ہی کہاں کیا ہے جو رو رہی ہو. ابھی تو موت کے پروانے پر مہر لگوانے آیا ہوں تاکہ میری تلوار آسانی سے اسی گردن کو جدا کر سکے. اگر اود جلا کر کھجور اور مٹھائی کے پیالے یہاں گھمائے جائیں تو یہ جگہ قبرستان جیسی لگے گی. ہماری سردار سن لے خوشی سے ہنسیں اور جائیں اور دوسروں کو بھی ہنسائیں. ہم سوگ میں ہیں کہ جنگ میں. کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، بس آپ کو بعد ہی میں بتاؤں گا. خالہ کو ہزاروں ایسی حدیثیں یاد ہیں جن میں سے ایک ایک حدیث پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے. آپ حدیث یاد کر کے سنائیں اور گریا کریں. میں جنگ کے امور کو سنبھالتا ہوں. میری گستاخی کو معاف کرے خالہ جان. پیغمبر اکرم سے منقول احادیث نہ دکھنے والی تلواروں کی طرح ہمارے لشکر پر آن پڑی ہیں. آج رات ہمارا ایک نامی گرامی سردار ایسی ہی ایک حدیث کے ہاتھوں اپنی جان دھو بیٹھا ہے. ہم جانتے تھے خالہ جان کہ علی کی زبیر سے پے در پہ ملاقات میں کوئی حکمت ضرور ہے. بس اس کے کان میں کوئی ایسی حدیث یا واقعہ علی نے ڈال دیا کہ وہ راہ سے منحرف ہو گیا. خالہ جان، زبیر فرار ہو گیا ہے. جا رہا ہوں اور اس کا سر کاٹ کر لاؤں گا. عبداللہ، تم فقط آنسو بہاؤ اسما. زبیر کا سر. مدد کرو بہن، مدد کرو. وہ مار دے گا، اپنے باپ کو مار دے گا. وہ ماما، میرے ان ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو سعید؟ تلوار کے نشان پڑے ہیں اس پر. جو تلوار میری گردن کاٹنا چاہتی تھی خود ٹوٹ گئی. یہ تیز آنکھیں رات کے اندھیروں میں بھی دوست و دشمن کے سائے تک پہچانتی ہے. معمولی سی حرکت سے بھی سازش کو بھانپ لیتا ہوں. نہیں پوچھو گے کیوں میں خلیفہ مظلوم سے زیادہ نزدیک تھا؟ جاننا چاہتے ہو کیوں میں ام المومنین کا محرم راز ہوں؟ نہیں جاننا چاہو گے کیوں میں خلیفہ مظلوم کی خوخائی کا زیادہ حقدار ہوں؟ میرا جاننا یا نہ جاننا کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا. ثابت نہیں کرتا؟ ابھی ثابت کرتا ہوں. تم اپنے دستے کے ساتھ اس جگہ کے محافظ سے کہ دشمن جہاں سے گھس کر ہمارے قلب لشکر تک آ پہنچا. اس کا مطلب یا خیانت ہے یا غفلت ہے یا نالائقی. ہٹاؤ اپنے ہاتھ کو. میں جو کر سکتا تھا وہ کام میں نے انجام دے دیا. دشمن کی رسائی سے میری کمزوری نہیں، دشمن کی قدرت ثابت ہوئی ہے. میں یہی تم سے اگلوانا چاہتا تھا. کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ لشکر سے کٹے کٹے سے رہتے ہو. دانت پیس کر جانے کیا بڑبڑایا کرتے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بہت تھک چکا ہوں. تھک چکے ہو یا خیانت کا ارادہ رکھتے ہو؟ خیانت کرنے میں ابھی میری نوبت نہیں آئے گی. میں خیانت کاروں سے تھک چکا ہوں.
شرم نہیں آتی ام المومنین کے سامنے بکواس کر رہے ہو؟ جو تلوار باندھ کر جنگ کے لیے نکلتا ہے وہ جنگ سے کبھی نہیں تھکتا. یہ تلوار میں نے خلیفہ مظلوم کا انتقام لینے کے لیے باندھی ہے. تم قاتل کی نشاندہی کرو، اگر اس کی گردن نہ اڑا دے تو نامرد ہوں. سنا آپ نے؟ سنا؟ مکے سے کوفے کا لمبا سفر طے کیا، لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. بنی امیہ کی جہالت کا جرم کیا ان کی خیانت سے کم ہے؟ تم اب پانی کیوں نہیں پیتے کہ تمہاری پیاس بجھے؟ ادھر ادھر کی بکتے ہو. یہی پانی ایک دن تمہیں دیوانہ کر دے گا. اپنی زبان کو لگام دے خائن. ام المؤمنین کی موجودگی میں زبان درازی مت کرو. خلیفہ مقتول نے پیاس کے عالم میں جان دے دی اور تم اپنی جان بچانے کے لیے چھپ چھپ کر پانی پیا کرتے تھے. دفع ہو جا، دفع ہو جا. یہ رہی تلوار اور یہ رہا کمر بند. ہمیشہ کے لیے جاتا ہوں. مروان، خلیفہ کے قاتل اسی اطراف میں ہیں. بیکار علی پر تہمت لگاتے ہو. رک جاؤ مروان، بعض اوقات ہم ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہیں. سعید تمہارے ہی ضمیر کی آواز ہے، اگر سن سکو. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے کو جاسوسی کا کام سونپا جائے. میں نے سنا تھا کہ ابن ابی طالب کی خلافت میں کوتاہ قد اور جوان لوگوں کو اہم منصب دیے جاتے ہیں. بہت خوب. ہماری چھاونی کو کیسا پایا جوان؟ ام المومنین سے صرف بات کرنے آیا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ ام المومنین نام محرموں کے ساتھ ہم کلام ہوگی. کیا ممکن ہے؟ دل میں حسرت ہے کہ تمہیں بہن کی محبت دے سکوں. پانی لاؤں، میرے بھائی کا خاک آلو چہرہ دھو دوں. اچھا، اس کا مطلب کہ علی کی نصیحتوں نے ام المومنین کے خیمے کے ستون تک کو لرزا دیا ہے. تو پھر یہ سرخ بالوں والے اونٹ کا قصہ بھی تماشے کے سوا کچھ نہیں تھا. یہ بدبخت آل امیہ ہیں جو اپنی جہالت کی وجہ سے دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھہرو سعید، ٹھہرو، دونوں ساتھ چلتے ہیں. مروان، خیر مناؤ کہ تم ام المومنین کی پناہ میں ہو. مصلحت تو اسی میں ہے کہ ان کے پاس رہ کر برتن دھوتے اور کپڑے رفو کرتے. دیکھ رہی ہو اسما؟ ان مفسد شیوخ کے پروردوں کو دیکھ رہی ہو؟ میں محمد ابو بکر صدیق کا بیٹا، عائشہ کا ہم خون، نامحرم شمار کیا جا رہا ہوں، اور یہ ناکارہ بھیڑوں کے ریوڑ محرم تنہائی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر حرام نہ ہوتا تو خدا لا یزال کی قسم شرم کے مارے تلوار اٹھا کے اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. شرم آتی ہے اپنی بہنوں کو ابو سفیان کے ناپاک بیٹوں کے ہاتھوں کھلونا دیکھوں. یہ لوگ حکومت کی خاطر اپنے سگے بھائی کا کلیجہ چبا جاتے ہیں. ان کے نزدیک عثمان کا کرتا، عائشہ کا مقام
سکوں کی جھنکار کے برابر بھی نہیں ہے. محمد تیروں تلواروں کی دریا سے گزر کر ہماری سرزنش کرنے آئے ہو. ضروری تھا نا میرا اسما. میں علی کے ٹوٹے ہوئے دل کا پیغام لے کے آیا ہوں. جانتی ہو تم کیا کر رہی ہو؟ جاننا چاہو گی؟ یہ بھولے بھالے سیدھے سے لوگ جو خونخواہی کے چکر میں آ کے اونٹ کے پیچھے نکل پڑے ہیں، ان کے خون کا جواب کون دے گا؟ میرے ساتھ رسالت کی خوشبو سے مہکتی مدینے کی گلیوں میں چلو. سوچو، غدیر خم کے میدان کو یاد کرو بہن. جب رسول خدا کی آنکھیں اس دنیا سے بند ہو رہی تھی، کس کی آغوش میں سر تھا؟ سوچو للہ، کچھ سوچو. راہ علی کے علاوہ کون سی راہ حق ہے؟ یہ جوان کہاں جا رہا ہے؟ علی کا فرمان ہے مالک کہ ان ظالموں کو کتاب خدا کی دعوت دیں، اسے مار ڈالیں گے. مالک، بابا نے اسے موت کی خبر دے دی، وہ خود اپنی خوشی سے گیا. ایوہ الناس، علی تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہم سب آپس میں بھاگ اب حجت تمام ہوئی. خدا کا شکر ہمیں جہاد نصیب ہوا. جب علی شدت درد سے اپنا گریبان چاک کر لیں تو سمجھو ان کی صلح کی امید ٹوٹ چکی ہے. اے کاش یہ لوگ علی کے درد دل کو سمجھتے مالک. نہیں،
ازدیوں کو جندب جیسا اپنا حریف چاہیے.